ہم نے ان لیڈرشپ کوالٹیز کو اسٹڈی کیا ہے جس کے ساتھ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیڈرز کو اپنے ارد گرد تیار کیا تھا اس ہجرت کے لیے یا اس ٹرانسفارمیشن ایونٹ کے لیے جو کہ اب آنے والا تھا. کسی بھی بزنس کی ہسٹری کے اندر بہت سارے ایسے سیمینل مومنٹس یعنی ٹرانسفارمیشن یا چینج کے ایونٹس آتے ہیں جس کے ساتھ یا وہ بزنس سروائیو کرے گا یا تھرائیو کرے گا. ہمارے پیغمبر کی زندگی میں یہ ہجرت کا موقع ایک ایسا ہی سیمینل مومنٹ تھا اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس موقع کے اندر وہ چینج مینجمنٹ ٹرانسفارمیشن کی سب لیڈرشپ کوالٹیز اور ایٹریبیوٹ اسٹڈی کریں جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پریکٹس کر رہے تھے. بہت انٹرسٹنگ جنکشن آف ٹائم کے اوپر ہم ہیں جہاں پہ آپ نے کہا کہ یہ وہ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں جو کہ کسی بھی موومنٹ کو، کسی بھی بزنس کو، کسی بھی اسٹریٹجی کو یا تو دے ٹیک دیم ٹو دا نیکسٹ لیول اور آئدر دے بریک آف. یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کے چل رہے تھے یا تو وہ یہاں ہی ختم ہو جاتا، کرمبل کر جاتا، یا اس نے اپنے ایک نیکسٹ جو اس کا لیول تھا اس کے اوپر جانا تھا. اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز بہت پیراماؤنٹ امپورٹنس کی تھی. اگر وہ صحیح کوالٹیز ایگزبٹ نہ کرتے تو شاید وہ ہم جس اسلام کو اب پہچانتے ہیں نعوذ باللہ وہ اب تک ہم سے نہ پہنچ سکتا. اتنا زیادہ کرٹیکل یہ مومنٹ تھا. ہم نے اب تک عمر چند کوالٹیز کو دیکھا. جسٹ ٹو ریکیپ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریزیلینس اینڈ آپٹمزم کو دیکھا. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈینٹیفائنگ دا رائٹ پیپل فار دا رائٹ ٹاسک کی لیڈرشپ کو دیکھا، کوالٹی کو دیکھا. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امپاورنگ اینڈ ڈیلیگیشن کوالٹی کو دیکھا. آج انشاءاللہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو 2-3 اور کوالٹیز جو کہ پری ہجرت میں سامنے آئی تھی ان کو ڈسکس کریں گے. ان میں سے نمبر 1 کوالٹی جو آج ہم انشاءاللہ جس کے بارے میں بات کریں گے وہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اڈیپٹیبلٹی اینڈ فلیکسیبلٹی. بیفور آئی ٹاک اباؤٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈیپٹیبلٹی اینڈ فلیکسیبلٹی کو کس طرح ایگزبٹ کیا، what is the importance of adaptability and flexibility in today's study of leadership characteristics? شیخ بلال، جب بھی ہم آج کل کی یا ویسٹرن میتھڈالوجی کی کامن ٹریٹس یا فریم ورکس آف لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ان دا والیٹائل اور انسرٹن، جس کو ووکا کہتے ہیں، والیٹائل اور انسرٹن ٹائمز جس کے اندر ہم آج جیتے ہیں، اس کے اندر اڈیپٹیبلٹی، ایجلٹی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے دن بدن، ویک بائی ویک اپنی پیپل، پروسیس، سروسز کو اڈیپٹ کرنا ہے، چینج کرنا ہے. اسپیڈ آف چینج اتنی زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں there are 3 types of people: those who make change happen, those who watch change happen, and those who ask what happened. کیونکہ اسپیڈ آف چینج اتنی زیادہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں شیخ بلال کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس انوائرمنٹ میں ہجرت کے ٹائم پر یہ اپنی کوالٹیز ڈیمونسٹریٹ کر رہے تھے وہ ایک والیٹائل اور انسرٹن ٹائمز تھے. What was the term you used? VUCA. VUCA. It was a VUCA like no other VUCA. بالکل بہت ہی volatile environment تھی، بہت ہی uncertain times تھے. قریش کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح اس مومنٹ کو کرش کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اب تک یہ اسٹیبلش کیا کہ ایک بہت پروفاؤنڈ پلانر تھے. چیزوں کو مائنیوٹلی پلان کیا کرتے تھے، ڈیسائیڈ کیا کرتے تھے، پلان اے پلان بی رکھا کرتے تھے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی وازنٹ ریجڈ. ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ نہیں تھا کہ بس پلان بن گیا ہے اب اس کو کچھ توڑا نہیں جا سکتا، بریک نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک مائنڈ فریم تو ہوتا تھا ان کے زمان میں، ایک اوور آل اسٹرکچر تو ضرور ہوتا تھا ان کے ذہن میں، لیکن وہ فلیکسیبل ہوتے تھے. وہ جانتے تھے کہ اگر مجھے وقت کے مطابق کچھ فیصلے کرنے پڑے تو میں کروں گا. اور یہ فلیکسیبلٹی صرف ان کی اپنی ذہنیت کے حساب سے نہیں تھی کہ میں اپنے ذہن میں چینج کر دوں گا. جو فلیکسیبلٹی تھی وہ یہ تھی کہ اگر میرا پلان یہ ہے اور مجھے کوئی اور مشورہ دے دے جس کا پلان بہتر ہو یا جس کا مشورہ مور افیکٹو ہو تو وہ اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے تھے. ایک چیز عمر جو ہم جب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں نظر آتی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمیولیٹ تو کرتے ہی تھے لیکن وہ ان کا ادب بھی بہت کرتے تھے. اور یہ ایک اور چیز ہے جو کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. انفارچونیٹلی آج کل کے زمانے میں
یہ جو ادب والا کانسیپٹ ہے، ہم لیڈرشپ کے اوپر تو بہت ایمفسائز کرتے رہتے ہیں، لیکن جو لیڈرشپ کو ایز اے لیڈر سیکھنے والی چیز ہے اس میں ہم ادب کو مس آؤٹ کر جاتے ہیں. ادب اتنی پروفاؤنڈ کوالٹی ہے جو کہ ایز اے فالوور آپ کے اندر ہونی چاہیے، وچ میکس دا لیڈر ورک ایون بیٹر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ اکرام تھے وہ ان کا بے انتہا ادب کرتے تھے. جب انہوں نے کوئی جا کے سجیشن بھی دینی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جا کے اس طرح بات کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا یہ آپ کی اپنی سوچ ہے؟ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ یہ میری اپنی سوچ ہے تو کہتے تھے کہ میرے ماں باپ اور میں آپ کے اوپر قربان، میرے نزدیک اگر اس کام کو یوں کر لیا جائے تو شاید اس میں مناسب بہتری ہو، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو یوں کر لیجئے. اب یہ دیکھیں، جو میں نے صرف پیرافریز کیا ہے، مختلف احادیث میں اس طرح کی بہت سی ایگزامپلز نظر آتی ہیں، لیکن جب اس طرح بات کرتے تھے تو وہ اپنا بات بھی کنوے کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ادب کا تقاضا تھا اس کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. ہم when we are speaking to our elders، چاہے وہ ہمارے ٹیچرز ہوں، چاہے ہمارے پیرنٹس ہوں، چاہے ہمارے سپیریئرز ہوں، سپروائزرز ہوں، ہمیں بھی اس ادب کا خیال رکھنا چاہیے. اگر اللہ نے کسی کو کسی عہدے پہ رکھا ہے تو اس کو اس عہدے کی گریس دینی چاہیے. جب ہم ادب دیتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید we can outsmart or outplay other person. جب ہم ادب دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ because of us humbling ourselves ہمارا اسٹیٹس خود بخود بڑھا دیتے ہیں. یہ اگین یہ وہ ان فارمولاز میں سے ہے جو کہ ہمارے دین کی ہڈن جیمز ہے. when you lower yourself in humility Allah raises your status. people forget about this. بار بار ہمارے دین میں اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جہاں جہاں بھی ہیوملٹی اور ایروگنس کا مقابلہ کیا گیا ہے، ہمیں بار بار دکھایا گیا ہے کہ ایروگنس لانگ ٹرم میں ہمیشہ اس کی ڈیفیٹ ہوتی ہے. بھلے وہ ابلیس کا معاملہ ہو، بھلے وہ ان بہت سارے لیڈرز کا، یا اتنے جو لوگ ثمود اور فرعون اور وہ لیڈرز جن کے پاس اتنا کچھ تھا اور ان کا اینڈ کیسے ہوا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ انسان جو کہ ہمبل اور ہیوملٹی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، ہمیشہ نالج کو سیکھ کرتا رہتا ہے اور مشورے کے ساتھ کام لیتا ہے، اڈیپٹیبل فلیکسیبل رہتا ہے، اینڈ میں جیت اسی کی ہوتی ہے. اور یہی وہ اڈیپٹیبلٹی جو سبق آپ وسلم سکھاتے تھے، ہم بات مسلسل کر رہے ہیں کہ وہ خود اس پہ سب سے پہلے عمل کرتے تھے، لیڈنگ فرام دا فرنٹ. اب جب صحابہ اس ادب اور تمیز کے ساتھ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بالکل شن نہیں کر دیتے تھے بلکہ اس پر غور کرتے تھے، اور اگر اس میں حکمت ہوتی تھی، اس میں زیادہ پاور ہوتی تھی اس مشورے میں، اس کو فوراً ایکسیپٹ کرتے تھے. اور اس سے اب آپ سوچیں کہ جب یہ فلیکسیبلٹی، اس سے ان کے ارد گرد کے ساتھیوں کی کتنی ہمت افزائی ہوتی ہوگی، کتنا ان کو فیل ہوتا ہوگا کہ ہماری ویلیو ہے ہمارے مشورے کی. دے وڈ بی کمپلیٹلی باٹ ان ٹو دیٹ ایکشن دیٹ واز اباؤٹ ٹو بی ٹیکن، بیکاز ان کو پتہ تھا کہ ہمارا ان پٹ بھی اس میں اتنا ہی کنسیڈر کیا جائے گا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ڈیسیجن میکنگ ہے.